امام رضا علیہ السلام کا ایک خوبصورت فرمان ہے یہاں ناظرین کے لیے، اصول کافی میں یہ فرمان نقل ہوا. فرماتے ہیں کہ عمر کے طولانی ہونے کے لیے میں صلہ رحمی سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی عمر طولانی کے لیے دعا مانگتے ہیں. جی ہاں. مولا فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی کریں. جی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اتنی اہم ہے کسی شخص کی عمر کے طولانی ہونے میں. اگر ایک شخص کی عمر کے ختم ہونے میں 3 سال رہ گئے تھے، اب یہ مولا فرما رہے ہیں، اللہ اس کو صلہ رحمی کی وجہ سے 30 سال اور دے دیتا ہے. کیا بات ہے، 10 گنا زیادہ. 10 گنا زیادہ. ماشاءاللہ. اور یہ شخص ایک صلہ رحمی کرنے سے 33 سالہ عمر جو ہے اس کی جو ہے وہ پا لیتا ہے. یعنی وہ 3 محفوظ ہیں، 30 الگ سے مل جائیں گے. جی. 3 کا 30 نہیں ہوگا بلکہ 33 ہو جائے گا. 33 ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو اس سے بعد جو ایک اہم جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی عمر جو ہے وہ 33 سال رہ گئی تھی تو اور اس نے قطع رحمی کی، اللہ اس کے 30 سال واپس لے لیتا ہے. تو میں یہ یہاں عرض کروں گا کہ صرف ہم ایک طرف کو نہ دیکھیں کہ صلہ رحمی سے عمر طولانی ہوتی ہے، صلہ رحمی نہ کرنے سے عمر گھٹتی بھی ہے. بے شک. اور بسا اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آج کل جوان کیوں مر رہے ہیں. آج کل لوگ جو ہیں وہ پچھلے لوگوں کی طرح جو ہے وہ طولانی عمر ان کی کیوں نہیں ہے، کیوں لوگ جلدی جلدی ختم ہو رہے ہیں. جی ہاں، جوان خصوصاً. ہاں، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ بے احترامیاں بڑھ گئی ہیں، قطع رحمیاں بڑھ گئی ہیں. بچے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنے والدین کے حق میں قطع رحمی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر پروردگار نے والدین کے حوالے سے، اب چونکہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، میں وہ جو واضح فرمان ہے پروردگار کا، فرماتا ہے پروردگار سورہ اسراء میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت کے اندر پروردگار جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ میری پرستش کے بعد، میری عبادت کے بعد تیرے پروردگار کا جو فیصلہ ہے تیرے لیے وہ کیا ہے؟ اپنے والدین سے نیکی کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی ظریف نکتہ ہے پروردگار نے کہ چونکہ خدا کی ہم خود مخلوق ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا عالم ہے. جی. اور بوڑھے لوگ جو ہیں بسا اوقات ان کی گفتگو جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے جوانوں کو. تو پروردگار نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا ہر دو تیرے پاس اے جوان تیرے ہوتے ہوئے تیری زندگی میں یہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں، تجھے حق نہیں ہے کہ تو انہیں اف بھی کہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جھگڑا کر. اگر ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو بہت ہی شائستہ انداز سے گفتگو کر. شائستہ یعنی کیا ہے؟ یعنی جس طرح یہ اہل ہیں اس طرح گفتگو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ. یعنی جو ان کا حق ہے وہ کیا؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. اف یعنی ایک ہم یوں کہہ لیں کہ انسان کا جو ہے نا وہ ایک ہلکا سا انداز ہے جھنجھلاہٹ کا. جی، یہ ایک بلکہ لفظ بھی نہیں کہا، ایک ناراحتی کا اظہار ہے، ایک ہلکا سا اظہار ہے. جی. اللہ ہر ایک کے لیے برداشت کر سکتا ہے لیکن والدین کے لیے یہ بھی اظہار برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پروردگار سختی سے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تجھے حق نہیں ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا کر. والدین، حتیٰ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، جی، حتیٰ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، بچوں کو یہ حق نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی بات کرنی ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ میری والدہ جو ہیں وہ بوڑھی ہیں اور میں ظاہر ان کو سنبھالتا ہوں، وہ تو چلنے پھرنے سے بھی مثلا عاجز ہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے میں حج کو جاؤں اور آپ کی ہمراہی میں حج کروں. تو ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس حج سے بڑھ کر جو اہم ترین فریضہ ہے وہ اپنے والدہ کی خدمت ہے. اور اگر تو اس خاطر حج کو چھوڑے گا، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا کہ جو تیری شکل میں تیری نیابت میں اس وظیفہ حج کو انجام دے گا، اور وہ بھی پروردگار جو ہے وہ تیری نامہ اعمال میں لکھ دے گا. لیکن یہاں ہم بہت سارے ایسے پہلو دیکھ رہے ہیں کہ آج جو جلد موتیں ہو رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ بالآخر ہمارا زندگی کا معیار تو دن بدن بڑھ رہا ہے. بیماریوں کی روک تھام میں علم طب جو ہے میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کیوں جلدی مر رہے ہیں؟ صحیح.
اس کا ایک اہم ترین جو عامل ہے وہ یہی ہے